وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات اور پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، یہ بات اس سے پہلے اور کئی دفعہ آپ سے کہی جا چکی ہے کہ تاخیر سے آنے والے افراد جیسا ہی مسجد میں داخل ہوں فوراً ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلے آنے والے لوگ پہلی صفیں مکمل کر لیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، اس طرح یہ صفیں مکمل ہونے کے بعد پھر جو جگہ جہاں چاہے وہاں بیٹھ جائے، لیکن اگلی صفیں مکمل ہونا چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے افراد کو جگہ کی فراہمی ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ داخل ہوں اذان کا جواب دیتے ہوئے آپ نہ ٹھہریں، آپ جب بھی داخل ہوں فوری ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو فارغ کر لیں الغرض۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ داخل ہونے کے بعد تاخیر سے آ رہے ہیں اور سب کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آپ سامنے تشریف لا رہے ہیں، غلط بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیند کو از خود دعوت دے رہے ہیں، تو یہ جمعہ کے آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 طرح کے دور آئے۔ پہلا دور مکی دور رہا جو نبوت کی 13 سال زندگی پر مشتمل رہا، اور یہ دور ظلم سہنے کا دور تھا، یہ دور امتحانات سے گزرنے کا دور تھا، یہ دور مشقتیں برداشت کرنے کا دور تھا، اور یہ دور آزمائشوں بھرا دور تھا۔ اور دوسرا دور جسے ہم مدنی دور کہتے ہیں جو 10 سالہ زندگی نبوی زندگی پر مشتمل رہا، اور یہ دور اسلام کی ترقی کا دور تھا، مسلمانوں کی قوت اور شوکت کا دور تھا، مسلمانوں کی ترقی کا دور تھا، فتوحات کے سلسلے کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ ہر 2 دور، اس میں کئی عظیم واقعات رونما ہوئے، اور ہر واقعہ اپنی جگہ ایک عظمت کی اہمیت کا حامل رہا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ، آپ کے نبی بنائے جانے کا واقعہ، مطلب یہ کہ بعثت کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ رہا۔ مائی خدیجہ کے انتقال کا واقعہ بڑا جان کا واقعہ تھا۔ آپ کے دستے بازو بننے والے چچا ابو طالب کا حادثہ، یہ بھی بڑا حادثہ رہا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ، اور میدان بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، غزوہ حنین کا واقعہ، یہ سارے کے سارے واقعات اپنی اپنی جگہ بہت ہی اہمیت کے حامل رہے ہیں اور بہت ہی عظیم واقعات رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا واقعہ اور مسلمانوں کی زندگی کا جو سب سے بڑا واقعہ اور اہم ترین واقعہ وہ تھا واقع ہجرت تھا۔ کیوں؟ ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ہجرت کے بعد کی زندگی آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے ان 2 زندگیوں میں، اور کتنا بڑا امتیاز ہے ان دونوں زندگیوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا تو آپ نے کس واقعے کو بیس بنایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامک کیلنڈر کی بنیاد ڈالی تو آپ کے بعثت کو آپ نے بنیاد نہ بنایا، آپ کی پیدائش کو آپ نے بنیاد نہ بنایا، آپ کے اسراء و معراج کے واقعے کو آپ نے بنیاد نہ بنایا،
بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا اور وہیں سے اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ ہجرت کی ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو، لیکن جو ہجرت کی پلاننگ ہوئی، ہجرت کی جو تیاریاں ہوئیں اور ہجرت کے لیے جو منصوبہ بندیاں ہوئیں، یہ ساری کی ساری چیزیں محرم سے شروعات ہوتی ہیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا تو ماہ محرم سے اس کا آغاز کیا۔ اور دوسری بنیادی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے تناظر میں آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنا جو آخری کلام اس زمین پر نازل فرمایا اس کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہجرت کی بنیاد پر۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکی کہلاتی ہیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے؟ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری صورتیں مکی صورتیں کہلائی جاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی بھی نازل ہوئی چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو، چاہے وہ مدینہ کے باہر کسی اور ہی مقام پر نازل کیوں نہ ہوئی ہو، ایسی تمام صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ آپ اس واقعے سے، قرآن مجید کی اس تقسیم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں واقع ہجرت کتنے عظمت کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ حضرات، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ایک آزمائش بھرا زمانہ تھا۔ ہجرت بہت بڑی آزمائش کا نام ہے، ہجرت بہت بڑے امتحان کا نام ہے، ہجرت بہت بڑے پرخطر راستے کا نام ہے۔ ہجرت کا یہ سفر آزمائشوں بھرا یہ سفر تھا۔ ہجرت کا یہ راستہ انتہائی پرخطر راستہ تھا۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کو یہ جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کو یہ جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10ویں سال میں اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا ہے۔ سیرت کی کتاب میں اس سال کو غم کا سال کہا گیا ہے۔ یہ ٹینشن کا سال تھا، یہ رنج کا سال تھا، یہ غم کا سال تھا، اس لیے کہ اس سال بڑے دو حادثات رونما ہوئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا، گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی آپ کی پیاری بیوی مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئی، اور اسی سال میں ہر موڑ پر اور ہر مشکل میں آپ کا دستے بازو بننے والے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم لاحق تھا۔ وہ لوگ جو اب تک زبانی تکلیفیں آپ کو دیتے تھے، اب تک جو زبانی طور پر آپ کو الزامات دیتے تھے، اب تک جو آپ کو قہقہے کا عنوان بناتے تھے، اب تک جو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب تک جو آپ کو پاگل، دیوانہ اور مجنون کہتے تھے، اب وہ آپ کو زبانی تکلیفوں سے آگے بڑھ کر آپ کو جسمانی تکلیفوں سے گزارنے لگے۔ کبھی حرم شریف میں آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جانے لگی، کبھی طائف میں جانے کے بعد وہاں پر آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا جانے لگا، کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپیلی زمین پر، مکہ کی ریتیلی زمین پر لٹا کر انہیں آزمائشوں کی بھٹی میں انہیں تولا جانے لگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر جلایا جانے لگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا جانے لگا۔ عمار و یاسر رضی اللہ عنہما پر قید و بند کی صحبتوں سے انہیں گزارا جانے لگا۔ جب ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی، جب ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجبور مسلمان، یہ مظلوم مسلمان، یہ مقہور مسلمان، یہ بے بس مسلمان، ان کو ہجرت حبشہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا نرم مزاج بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، مسلمانوں کے حق میں نرم مزاج واقع ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ہجرت کی طرف 2 مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا
کہ ظلم کا یہ سفر تھمنے کا نام نہیں لے رہا، تشدد کی یہ انتہا رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسلمانوں کو لے کر مدینۃ المنورہ کی طرف آپ رخت سفر باندھیں اور یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اب مسلمان آہستہ آہستہ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف رخت سفر باندھنے لگے ہیں۔ یہ سفر حضرات جیسا کہ میں نے کہا بڑے امتحانات بھرا سفر تھا۔ اس سفر نے مسلمانوں کے جائیدادوں پر قبضے کیے، اس سفر میں مسلمانوں کے لوگوں نے جائیدادوں پر قبضے کی، مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا، مسلمانوں کے گھر والوں سے انہیں جدا کر دیا، مسلمانوں کے بچوں کو انہوں نے چھیتا اور مسلمانوں کی پراپرٹیوں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ انتہائی پرخطر راستہ تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے آپ نے تیاری کی، مکہ کے لوگوں نے آپ کو پکڑا اور کہا آپ جب مکہ آئے ہوئے تھے بڑے نادار تھے، غلام تھے، بے کس تھے، فقیر تھے، اب جب مدینہ کی طرف جا رہے ہو کروڑوں کی جائیداد تمہارے پاس ہے اور لے کر جا رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں اپنی ساری پراپرٹی تمہارے حوالے کر دوں کیا تم مجھے جانے کے لیے راستہ آسان کر دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تم جا سکتے ہو۔ یہ کروڑ پتی انسان، یہ مکہ کے معاشرے کا کروڑ پتی انسان جب مدینہ کی طرف سفر ہجرت کر رہا ہے تو صفر اور زیرو ہو کر ہجرت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی جائیدادیں لوٹی گئی ہیں، مسلمانوں کے اموال لوٹے گئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس 3 لوگ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ اور ان کے لاڈلے، یہ تینوں نے جب مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کا پلان بنایا تو ادھر سے ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے اور ادھر سے ام سلمہ کے گھر والے آ گئے۔ دونوں میں بحث و تکرار ہونے لگی کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ نتیجے میں ام سلمہ کے گھر والوں نے اپنی بچی کو رکھ لیا اور ابو سلمہ چل دیے، اپنی بچی کو چھوڑ کر، اپنے بچے کو چھوڑ کر دونوں چل دیے۔ اور جب بچے کی باری آئی تو دونوں کے درمیان بحث و تکرار ہونے لگی، کھینچم تانی شروع کر دیے جس کی وجہ سے بچے کا ہاتھ اتر گیا۔ اللہ اکبر! بچہ الگ خاندان میں، بچی الگ خاندان میں اور بچہ الگ خاندان میں، سبحان اللہ! اس طرح سفر ہجرت مسلمانوں نے کی اور پورے 1 سال تک یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس موقع پر کہ ان کی بحث و تکرار ہوئی تھی اور جس راستے سے ابو سلمہ تنہا نکلے ہوئے تھے وہاں 1 سال تک ہر روز صبح آتی تھی اور بیٹے کی غم میں، شوہر کے غم میں زار و قطار رویا کرتی تھی۔ بالآخر کچھ لوگوں کو رحم آیا، انہوں نے فرمائش کی اور نتیجے میں انہوں نے ان کو رخصت دے دی جانے کی۔ یہ تنے تنہا اپنے بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں اور اپنے شوہر تک انہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سفر ہجرت، یہ ایک فیملی انہوں نے ایسی قربانی سفر ہجرت میں کہ اسلامی تاریخ کا یہ انتہائی روشن باب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت رہا، اور جب مکہ آہستہ آہستہ ہو کر مسلمانوں سے خالی ہونے لگا، کفار بڑے ٹینشن میں آ گئے کہ مسلمان یہاں سے خالی ہو رہے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی ٹیم جمع ہو رہی ہے اور اسلامی ریاست کا قیام وہاں پر عمل میں آ رہا ہے۔ نتیجے میں یہ لوگ، ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی، دار الندوہ نامی پارلیمنٹ میں انہوں نے مشورے لیے۔ مشورے میں یہ بات طے کی گئی کہ ہر قبیلے کا جو جانباز نوجوان ہے، طاقتور نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار دے دی جائے گی اور اللہ کے رسول کے گھر کا یہ لوگ گھیرا کریں گے اور جیسا ہی صبح کی گھڑی ہوگی اللہ کے رسول باہر نکلیں گے، قبیلے کے سارے لوگ ننگی تلوار سے آپ پر حملہ کریں گے، آپ کا مرڈر کریں گے۔ اس طرح سارے قبیلوں میں اللہ کے رسول کا خون جب بڑھ جائے گا تو پھر یہ اللہ کے رسول کے گھر والے مکہ والوں سے اس طرح سے انتقام لینے کی اہلیت نہ رکھیں گے اور نتیجے میں دیت دے کر ہم انہیں راضی کر دیں گے۔ یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہاں پر؟
دارالندوہ کی پارلیمنٹ میں، دارالندوہ کی میٹنگ میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ زمین پر پلاننگ کر رہے تھے، لیکن عرش والا آسمان پر پلاننگ کر رہا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی خلاف سازشیں چل رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید و بند کی صحبتوں سے گزارا جائے، یا آپ کا مرڈر کر دیا جائے، یا پھر آپ کو شہر بدر کیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ زمین پر بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے، اور عرش والا عرش پر مستوی ہو کر پلاننگ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور عرش والے سے بہتر پلاننگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام پلاننگ سے آگاہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سوگے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے سواریوں کا انتظام کیا، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے غار ثور میں 3 دن تک روپوش ہوئے۔ روپوش ہونے کے بعد پھر وہاں سے غیر معروف راستے سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 1 ربیع الاول کو نکلے ہوئے تھے، 8 ربیع الاول کو آپ مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ 8 دن کا یہ سفر تھا، راستہ پرخطر تھا، بڑی آزمائشوں بھرا سفر تھا۔ 8 دن میں یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہوا، اور سبحان اللہ آج سواریاں اتنی ترقی یافتہ ہو گئیں، آپ ظہر کی نماز اگر مکہ میں پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز آپ مدینہ میں پڑھ لے جاتے ہیں، اتنی ترقی یافتہ سواریاں ہو گئی۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اتنی سواریوں نے ترقی کی ہے، ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں پڑھ لی اور عصر کی نماز آ کر آپ مدینہ شریف میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ زمانے میں اللہ کے رسول نے 8 دن کا یہ سفر پیدل چل کر طے کیا، اونٹوں پر چل کر طے کیا۔ حضرات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور صحابہ کرام کی ہجرت محرم الحرام کے اس مہینے میں ہم سب کو یاد دلاتی ہے، اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے اسلاف نے دین کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اس سفر ہجرت سے ہم سب کو بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، 2 پیغامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اور بڑا پیغام یہ ہے، انسان دین کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن دین کی قربانی نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اسلام کے لیے سب کچھ کھو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو نہیں کھو سکتا۔ ایک مومن بندہ بحیثیت مومن وہ دین کے لیے ہر چیز لٹا سکتا ہے لیکن اپنے دین کو گوارا نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے زمانے کے بہکے ہوئے نوجوان، بگڑے ہوئے نوجوان غیر مسلم بچی کو حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی قیمت چکاتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور وہیں پر ایک مسلمان بچی غیر مسلم بچی کو حاصل کرنے کے لیے عقیدے کی قربانی دیتی ہے۔ ہجرت کا یہ بہت بڑا پیغام یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے لیے مسلمان وطن چھوڑ سکتا ہے، دین کے لیے مسلمان اپنا شہر چھوڑ سکتا ہے، دین کے لیے مسلمان اپنے محبتوں کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن دین کی قربانی ایک مسلمان دے نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو آج کی نیو جنریشن، نئی نسل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہجرت کا دوسرا بڑا پیغام، انسان بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی جو پلاننگ بنائی، سبحان اللہ، آپ نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں پر آپ نے ان سے مشورہ لیا، 2 سواریوں کا انتظام کیا، اور راستے کی جانکاری کے لیے، راستہ طے کرنے کے لیے ایک ماہر راستے کا انتخاب کیا، اور مشرکین جو آپ کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا چاہ رہے تھے ان کی نظروں سے چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک پناہ گزی ہوئے، اور جب دشمن سر پر سوار ہو گیا، سر تک آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے جواب دینا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈھارس بندائی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر
کیوں ڈر رہے ہو؟ ان تینوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سننا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و یقین اور آپ کے توکل میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے چاہے زندگی میں کتنی ہی بڑی مشکلات کیوں نہ آئیں، زندگی چاہے کتنی صعوبت اور کلفتوں سے عبارت نہ ہو جائے، اللہ پر توکل کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد سارا بھروسہ اسباب ہی پر، اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ بہت ساری مائیں آج بھی ایسی ہیں سبحان اللہ کہ ذرا سا بچوں کو کیا بخار ہو گئی، اللہ پر توکل کی یہ کمی ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے تعویذ گلے میں آ جاتا ہے بچوں کے، کمر سے تعویذ لڑک جاتی ہے، ہاتھوں میں دھاگے آ جاتے ہیں، عاملوں کا چکر کاٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہجرت کا یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے حالات چاہے جتنے ہی دیگر گو کیوں نہ ہو، مسلمان کا بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہجرت کا ایک بہت اہم پیغام یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس زمین پر اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا دارالندوہ میں مشرکوں نے پلاننگ بنائی آپ کا مرڈر کرنے کی، آپ کا خون بہانے کی، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ غار ثور کے قریب تک پہنچ گئے، نیچے دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول دھر لیے جاتے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب سفر آپ نے شروع کیا، سراقہ بن مالک نے آپ کو دیکھ لیا، پکڑنا چاہا، اللہ نے ان کے گھوڑے کے قدم دھسا دیے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ جو بندہ دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ہجرت کا ایک بہت اہم پیغام یہ بھی ہے، وہی قومیں ترقی پاتی ہیں اور وہی قومیں عروج حاصل کرتی ہیں جو اپنے معاملات میں بڑی پلاننگ کرتی ہیں، منصوبے بناتی ہیں، ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتی ہیں، پلاننگیں کرتی ہیں۔ ایسی ہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں، ایسی ہی قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ بنائی، یہ پلاننگ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر ترقی چاہتے ہو، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو پلاننگ کرنا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو لوگ ٹھیس پہنچاتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کر کے، کبھی قرآن مجید کی توہین میں گستاخی کر کے، کبھی اسلام پر اعتراضات کر کے، طرح طرح کی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں لوگ۔ لیکن مسلمان آپے سے باہر ہوتا ہے، ہوش کے بجائے جوش سے کام لیتا ہے، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، جس کی وجہ سے پچھلے دنوں آپ کو سب یاد ہوگا کہ ایک غیر مسلم نے قرآن کی شان میں، اللہ کے رسول کے شان میں توہین کی، نتیجے میں 200 مسلمانوں نے اس سیاستدان کے گھر پر حملہ کیا۔ 200 مسلمانوں کو پولیس نے قید و بند کی سعودوں سے گزارا 2 مہینے تک۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوش سے، یہ ہوش سے زیادہ جوش میں کیے جانے والے کام ہیں۔ پلاننگ سے کام کرنا چاہیے۔ امت کے جو سرکردہ ہیں، امت کے جو ذمہ دار شخصیات ہیں، ایسے بڑے بڑے معاملات کو پلاننگ کے ذریعے ڈیل کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اہم معاملے میں کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ہجرت کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے، انصار مدینہ نے جو قربانیاں اس موقع پر پیش کی، سبحان اللہ، وہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنا شہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے دیا، اپنا لیڈر، اپنا قائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اپنا شہر بس حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے گھر میں ان کو آدھا حصہ دیا، اپنے پراپرٹی میں انہیں آدھا حصہ دیا، اپنے بزنس میں انہیں شریک بنایا، اور تو اور جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ جو پسند ہے اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کہو، ایک کو طلاق دے دوں گا، اس سے شادی کر لینا۔ اس موقع پر انصار مدینہ نے آنے والے مہاجرین کے جو قربانیاں پیش کی ہے، یہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا بہت ہی روشن باب ہے، جس کو آنے والی نسل قیامت تک کبھی فراموش
فراموش نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ انصار لوگ، دار الہجرت میں مقیم رہنے والے لوگ، ایمان لانے والے لوگ جو ان کی طرف آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس دولت ہے یہ ان کے تعلق سے حرص و لالچ کا جذبہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مزاج یہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو دل کی بخالت سے بچا لیا جائے ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ شح، اللہ نے کہا جو شح سے بچا لیا جائے۔ شح کسے کہتے ہیں؟ شح کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مال اور پراپرٹی جمع کرنے کی حرص رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ انفاق کرنے میں بخیلی اپنانا، اس کو حرص کہتے ہیں، اس کو شح کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ دو ہی گندگیوں سے ان کے سینے بہت پاک ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات، انصار مدینہ کی یہ قربانی ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے، اور ہم سب کو یہ عبرت بتاتی ہے کہ تمہارے پاس بھی مسلمان ہو کر لوگ آئیں گے، تمہارے پاس بھی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئیں گے، نئے نئے مسلمان بننے والے تمہارے پاس بھی آئیں گے۔ کوئی کسی علاقے کی قربانی دے گا، کوئی اپنے افراد کی قربانی دے گا، کوئی اپنے گھر کی قربانی دے گا، اپنے سارے ماحول و معاشرے کو چھوڑ کر مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئیں گے۔ تم انہیں ریجیکٹ نہیں کرنا، تم انصار مدینہ نے جو کردار ادا کیا ہے تم انصار بن کر اپنا کردار ادا کرنا۔ یہ ہجرت مدینہ اور انصار مدینہ کا بہت بڑا پیغام ہے۔ حضرات، آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجرت تھی صرف ایسا نہیں کہ یہ وطن کی ہجرت تھی۔ ہجرت صرف وطن کی ہجرت کا نام نہیں، ہجرت صرف شہر سے ہجرت اور رحلت کرنے کا نام نہیں۔ صحابہ کی پہلی کی زندگی آپ دیکھیں، اسلام نے کہا شراب چھوڑو، انہوں نے شراب چھوڑ دی، یہ ان کی ہجرت تھی۔ اسلام نے کہا زنا چھوڑ دو، انہوں نے زنا چھوڑ دیا، یہ ان کی ہجرت تھی۔ اسلام نے کہا سود چھوڑو، انہوں نے سود کو چھوڑ دیا، یہ ان کی ہجرت تھی۔ لہٰذا ہماری بھی یہ ہجرت ہونی چاہیے، عیاشیوں کی زندگی چھوڑ کر دینداری کی زندگی اپنانا، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اپنانا، بے نمازی کا مزاج چھوڑ کر نمازی اور پابند صلاح بن جانا، شرک کی زندگی چھوڑ کر توحید کی زندگی اپنانا، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اہل سنت اور سنت کی زندگی گزارنا، یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے، یہ بندہ بھی مہاجر ہے۔ ہمیں بھی مہاجر بننے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم مہاجر بننے سے زیادہ مجاہر بن رہے ہیں۔ ہم مہاجر نہیں بن رہے، ہم مجاہر بن رہے۔ مجاہر کیا ہے؟ علل اعلان گناہوں کا ارتکاب کرنا، کھلا گناہوں پر ارتکاب کرنا، گناہوں کے ارتکاب میں جرت اور بہادری دکھانا، یہ مجاہر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ساری امتیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرات، یہ چند پیغامات تھے جو ہجرت کی روشنی میں اور واقع ہجرت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کو جاگزی فرما۔ بار الہ ہم سب کو اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اسلام اور مسلمانوں نے جو عظیم الشان اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہے اس کا احساس اپنے دل میں ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔